السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نماز محمدی پڑھنا سیکھیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز کیا ہے اور ہمیں ایز اے مسلمان نماز کس طرح پرفارم کرنی چاہیے، کس طرح کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اس سے پہلی والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو ترتیب وار بتایا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اور انبیاء اور رسولوں کو نماز کے بارے میں کیا حکم تھا۔ تو آج اسی کڑی کا پارٹ 5 ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ جتنے بھی گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی، وہ اپنی نمازوں کی کس طرح حفاظت کرتے تھے، جس میں خلفۂ راشدین بھی آتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے زمانے کے جو امام گزرے ہیں، جو ان کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی اور نماز میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اسی وجہ سے آپ کو اس پکچر میں چاروں امام کا نام نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی نظر میں بھی نماز کے اندر کوئی اختلافات نہیں تھے۔ تو انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور صحابہ اور جتنے بھی امام گزرے ہیں ان کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی۔ ویلکم ٹو دا رحمان اکیڈمی آن لائن۔ میرا نام تانیہ مجیب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک بھی کیجیے۔ جی تو سب سے پہلے جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، جن کے اندر سب سے پہلے جن کا نام حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، ان کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ نماز کو بہت شوق اور ذوق سے پڑھا کرتے تھے، کسی بھی حالت میں نماز کو وہ ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان پر شدت سے رقت طاری ہو جاتی اور نماز میں اس قدر روتے، اتنا روتے تھے، یعنی جب وہ جماعت کرواتے تھے تو اتنا روتے تھے نماز کی حالت میں کہ ان کی جو آواز تھی، جو قرات تھی، وہ آخری صفوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا، ان کے بہت قریب تھے۔ تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز گناہوں سے پاک کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جسم اور روح کی غذا ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز حصول جنت کا ذریعہ ہے، نماز در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، نماز یاد الہی کا بہترین طریقہ ہے، نماز نور ہدایت ہے، نماز باعث سکون اور اطمینان ہے۔ تو ان سب کو جان کر حضرت ابو بکر بہت رویا کرتے تھے کہ کہیں میری نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ کہہ کے، یہ جان کے بہت روتے تھے کہ بے نمازی کا حشر کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ شرک کرتا ہے، بے نمازی کفر کرتا ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بے نمازی اس کا ایمان نہیں ہے، بے نمازی جو ہے متکبر ہوتا ہے، بے نمازی جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنی حفاظت اور برکتوں اور رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ بے نمازی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور انہوں نے آخر میں جب یہ چیز سنی تو بہت زار و قطار روئے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ شفاعت سے محروم ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہمیں ایک بہت بڑا اعزاز ملنے والا ہے انشاءاللہ، اگر جس نے نماز نہیں پڑھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا تذکرہ آتا ہے کہ جب حضرت عمر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے دین کی بقا کے لیے نماز کو امپورٹنس دی اور نماز کو پڑھنے کے لیے جتنے بھی ان کے عہدے والے تھے ان سب کو انہوں نے یہ کام پہ لگایا اور یہ فرمایا کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا
وہ اپنے پورے دن کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ باقی تمام چیزوں کو بدرجہ اولا برباد کر دے گا۔ حضرت عمر کی خلافت میں نمازیوں کا یہ عالم تھا، اور یہ بہت سخت تھے نماز کے متعلق۔ جب یہ اپنی خلافت میں تھے، خلیفہ تھے، تو مسجد کے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جن کے بھی کپڑے ان ٹخنوں سے نیچے لٹکتے تھے تو ان کو منع کیا کرتے تھے سختی کے ساتھ، اور ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ نماز میں خوشی اور خضوع پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سیدنا انس، ان کے قیام، ان کے سجدے اس قدر دیر تک ہوتے تھے، یعنی اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کچھ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، ان کی بھی یہ بھی بہت نماز کے پابند تھے، نماز کے ساتھ آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کئی کئی صورتیں پڑھ لیا کرتے، اور اس طرح کھڑے رہتے معلوم ہوتا کہ کوئی ستون کھڑا ہوا ہے۔ ان کی نمازوں کا یہ عالم تھا کہ ان کو محسوس ہوتا تھا، اور دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اور ذرا ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں، ہماری نمازیں کتنی جلدی جلدی ہوتی ہیں، 4 ٹونگے ہم نے لگائے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر تو نماز کے بارے میں اتنے سخت تھے، اگر وہ کچھ لوگوں کو نماز میں نہیں پاتے تو لوگوں سے پوچھتے کہ یہ لوگ کہاں ہیں، تو جب جواب ملتا کہ وہ گھروں پہ نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے وہ پھر لوگوں کو بھیجتے اور کہتے کہ میرا یہ جو میسیج ہے یا میرا جو پیغام ہے ان تک پہنچاؤ، اور ان سے کہو اگر نماز میں نہیں آئیں گے تو میں ایسے لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجوں گا جو ان کو گردنوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے نماز کی طرف لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان کا یہ عالم تھا کہ 30 سال وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سالوں میں میرا معمول یہ رہا ہے کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا تو میں مسجد میں موجود ہوتا۔ صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجود صحیح نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے اسی طرح نماز پڑھی اور تم اسی حالت میں مر گئے تو یاد رکھو تم دین اسلام پر نہیں مرو گے، یعنی جس فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے اس فطرت پر تم نہیں مرو گے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، ان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہے، تو پھر ہم حنفی، شافعی، مالکی، جعفری اور نماز غوثیہ، ہم اس پہ کیسے بحث کر سکتے؟ ہم ان سب فرقوں کو لے کے کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ چاروں امام ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں پر آ جائے گی وہاں پر ہمیں ان کی بات، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے پر فرض ہے، کیونکہ یہ چاروں ائمہ بھی یہی کہتے ہیں، چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبلی ہوں، یہ بھی ان سب کا بھی مذہب وہی مذہب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا مذہب ہے وہی میرا مذہب ہے۔ ابو حنیفہ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دو۔ امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرا مذہب حدیث ہے۔ امام شافعی نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اگر میری بات حدیث سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو دیوار پہ مار دو، یعنی میری بات پر عمل مت کرو کیونکہ اس میں حدیث آ گئی۔ امام احمد بن حنبل، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر جس نے حدیث کو رد کیا وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور امام مالک نے تو بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا میری رائے میں اگر نظر ڈالو اور جو تمہیں حق بات لگے، جو حدیث سے ملتی ہو تو اس بات کو لے لو، اور جو حدیث کے مخالف ہو، قرآن و سنت کے مخالف ہو، اس کو ترک کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی کتاب حق ہے۔ چاروں جو امام تھے ان کے یہی اقوال تھے، قول تھے کہ ہماری تقلید مت کرنا، تقلید ان کی کرنا جن کا صرف ایک ہی ایک منہج ہے، جو قرآن و سنت پر چلتے ہوں۔ تو یہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان پر یہ بہتان لگانا درست نہیں ہے کہ یہ عظیم ہستیاں اسلامی نماز میں طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر کر اپنے طریقے انہوں نے نافذ کیے ہیں، یہ کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے تفرقوں میں نہ پڑیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور فرقوں میں یا تفرقوں میں نہ پڑو، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی جو ہے، مضبوطی کیا ہے؟ رسی جو ہے وہ قرآن ہے، اور مضبوطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور ان سب کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ اس بات کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ انشاءاللہ
اب کی جو ویڈیو آپ کے پاس شیئر ہوگی وہ نماز کی اہمیت اور فضیلت، نماز کیسے پڑھنی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائی جائے گی۔ اس میں جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ سب ڈسکس ہوں گے۔ تو اب جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھنا نہ بھولیے گا، اور پیچھے کی بھی جتنی ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ سب ڈسکس کریں گے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔